اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی محض یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال کی محبت کے باوجود مال دے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافرین کو، مانگنے والوں کو اور گردنوں کی آزادی میں نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کریں تو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں، تنگی میں، پریشانی میں اور جنگ کے اوقات میں صبر کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 177 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ یہ بڑی عظیم اور جامع قسم کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کو آیت البر کہتے ہیں۔ عقیدہ، اعمال اور اخلاق سے متعلق جو موٹی موٹی باتیں ہیں اسلام کی، ساری باتوں کو اس آیت کریمہ نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جمع فرما دیا ہے۔ آیت کریمہ کے نزول کا جو پس منظر ہے وہ اس کے شروع کے الفاظ سے واضح ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ دوسرے بھی بول رہے ہیں، کچھ اندر کے لوگ بھی یعنی مسلمان بھی پریشانی میں ہے، اور اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوئی گفتگو کا موضوع نہیں ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ کسی خاص جانب چہرہ کر لینا نہیں ہے۔ خاص جانب چہرہ کر دینے کی بات کو مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ پھیرنے سے تعبیر کیا گیا۔ تو اس کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا کہ مشرق اور مغرب کا ذکر اس لیے خاص طور پہ کیا گیا کہ جو سمتیں ہیں چار، ان سمتوں میں زیادہ معروف سمتیں یہی ہے دو، یعنی زیادہ تر لوگوں کی زبان پر ان کا نام آتا ہے، تو اس لیے مشرق اور مغرب کی بات کی گئی۔ ورنہ مطلب یہ کہ کسی خاص سمت میں چہرہ کر لینا یہ بذات خود کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ نیکی کا کام یہ اس وقت ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم آئے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ جو پابندی کر رہے ہیں وہ نیکی کرنے والے، اور جو پابندی نہیں کر رہے وہ نیکی کرنے والے نہیں ہے۔ تو ایک آئینہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ اعمال خاص ذکر کر دی اور کہا کہ ان کی بنیاد پر اپنے آپ کو تولو اور ان کے سلسلے میں سوچو، اور باتیں کرنی ہے نا تو ان کے سلسلے میں بات کرو کہ ان باتوں کا وجود تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے
تو اچھی چیز ہے کہ جس کے سلسلے میں خوش ہونا چاہیے، اور نہیں ہے نا تو پھر یہ پریشانی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لایا جائے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ہم کو معلوم ہے۔ 6 میں سے 5 ارکان کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ تقدیر کا ذکر 2 مقامات پر الگ سے آیا ہے، عمومی طور پر انہی 5 کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ایمان کے ارکان میں سے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کی تفصیلات ہیں، ذات پر، ربوبیت پر، اسماء و صفات پر، الوہیت پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد کے جتنے مراحل ہیں سارے مراحل پر ایمان لانا، اور جو بھی تفصیلات قرآن اور احادیث میں آئی ہیں ان پر ایمان لانا، اور پھر فرشتوں پر ایمان، تو فرشتوں کا وجود ہے اس بات کو تسلیم کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور اس کے کچھ خاص اوصاف ہیں جو معلوم ہے، تو ان پر تفصیل کے ساتھ ایمان لائیں گے۔ مثال کے طور پر ان کو اللہ نے پردے رکھا ہے، اللہ نے خلقی اوصاف کے سلسلے میں یہ کہا کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان سے کہا جائے وہی کرتے ہیں، مسلسل دن و رات اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ خاص ذمہ داریاں خاص فرشتوں کو سونپی گئی ہے، تو وہ خاص ذمہ داریاں خاص فرشتے ادا کرتے ہیں۔ نام معلوم ہے ان کے ہم کو، تو ناموں کے ساتھ ایمان لائیں گے۔ کام جو معلوم ہے کاموں کے ساتھ ایمان لائیں گے۔ اور پھر نبیوں پر ایمان، تو نبی سارے کے سارے سب پر ایمان لائیں گے اجمالی، کہ جو بھی انبیاء تھے سب سچے تھے اور اللہ کے چنندہ اور منتخب تھے یہ۔ اور پھر تفصیلی ایمان جو مطلوب ہے وہ ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تفصیلی ایمان، آپ کی شریعت پر ایمان، اور جو باتیں بھی آپ کی طرف سے آئیں گی سب کو تسلیم کرنا اور ان کے لیے اطاعت کا رویہ اختیار کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر فرمایا اور کہا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور مال دینا ہے کس طرح؟ کہا کہ علی حبی، اس کی محبت کے باوجود۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا، دوسرا ترجمہ کہ اس کی محبت کی بنیاد پر، یعنی کس کی؟ اللہ کی۔ تو اللہ کی خاطر مال خرچ کرنا یا مال کی محبت کے باوجود خرچ کرنا، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ بڑی چیزیں ہیں کہ آدمی اللہ کی خاطر مال خرچ کرے، اور مال کی محبت تو فطری طور پر انسان کے اندر ہے، تو محبت ہے، خرچ کرنے کا دل ہو نہیں رہا، مال اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن آدمی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو یہ محمود صفت ہے اور مطلوب صفت ہے جو ایک آدمی میں ہونا چاہیے۔ اور پھر کن پر خرچ کرنا ان کی تفصیل بیان فرمائی، تو کچھ دوسرے لوگ بھی ہوں گے لیکن ان کا ذکر خاص طور پر ہوتا ہے اس لیے کہ یہ خاص مستحقین ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر کہا ذوی القربہ، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، تو قریب جو لوگ ہیں قریب ان پر خرچ کرنا۔ اور یہ جو قربت ہے نا وہ رحم کی بنیاد پر، یعنی بچے دانی کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، تو جو لوگ بھی جڑتے ہوں اس بنیاد پر وہ قریب ترین لوگ ہیں۔ اور پھر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرب کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اصل چیز جس کا اعتبار ہے نا وہ نزدیکی ہے، تو جو جس قدر نزدیک ہوگا آدمی کے اسی قدر اس بات کا مستحق ہوگا کہ اس پر مال خرچ کیا جائے۔ اور سب سے قریب ترین کوئی ہے اس سلسلے میں، رشتہ داروں کے سلسلے میں، تو وہ کون ہے؟ تو وہ ماں کی شخصیت ہے۔ تو ماں کی شخصیت سب سے زیادہ اس بات کی مستحق ہوگی کہ اس پر خرچ کیا جائے۔ اور یہ جو ہے نا قربا، یتامہ، مساکین وغیرہ، ان کے سلسلے میں کہ ان میں کن کو مقدم رکھا جائے گا، تو جو ترتیب ہے نا اس ترتیب کی بنیاد پر غور کریں گے، تو اگر ترتیب کی بنیاد پر خرچ کرنے کی پوزیشن آدمی کی ہے اور ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ سبوں کو دے سکے، تو پہلے کن کو دیں گے؟ کون قابل ترجیح ہوں گے؟ رشتہ دار ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک روایت اس سلسلے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں پر خاص طور پر خرچ کرنے کی تلقین فرمائی، اور یہ کہا کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ خرچ کرنا بھی ہے اور صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی کرنا بھی ہے، یعنی دو نیکیاں اس کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے
سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ایک غلام تھا تو انہوں نے آزاد کر دیا، تو کہا کہ اس کو واپس لے لو اور اپنے چچا کو یا فلاں رشتہ دار کو دے دو، وہ مستحق ہے۔ تو غلام کو آزاد کرنا اپنی جگہ پر ایک نیکی ہے، بڑی نیکی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی پر ترجیح کس بات کو دی ہے؟ رشتہ داری کا خیال کرنے کو، اور رشتہ داروں میں سے جو لوگ مستحق ہے، ضرورت مند ہے، ان کی ضرورت پوری کرنے کو۔ تو برحال عمومی طور پر بات یہی ہوگی کہ سب سے پہلے کون ہے مستحق؟ رشتہ دار ہیں، پھر دوسرے لوگ ہوں گے۔ اور کبھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے رشتہ دار تو ہیں، لیکن ضرورت مندی کے اعتبار سے دوسرے لوگ بڑھ جائیں، یعنی اتنے ضرورت مند رشتہ دار نہیں ہو جتنے ضرورت مند دوسرے لوگ ہو، تو پھر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی اور دوسروں پر خرچ کریں گے۔ تو کون لوگ ہیں وہ؟ کہ الیتامہ۔ الیتامہ کے سلسلے میں یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اسلام نے کہا کہ لا یتمی بعد احتلام، بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیمی نہیں رہتی ہے۔ تو جب تک ایک بچہ بالغ نہیں ہوا ہے نا، اس وقت تک وہ یتیم ہے، بلوغت کے بعد یتیم نہیں ہے۔ تو اس میں ایک ایک پیغام جو کھلے طور پر ہے وہ کیا ہے کہ بلوغت کے بعد ایک بچہ اپنی ذمہ داری خود محسوس کرنے لگ جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ اب اپنی ذمہ داری اس کو خود اٹھانی ہے۔ تو احساس ذمہ داری کا پیغام یہاں موجود ہے۔ اور بلوغت کے سلسلے، یتیمی کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ انسانوں میں یتیم کون ہے؟ تو عرف کے طور پر ویسے ہم کہہ لیتے کہ اب ماں کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ یتیم ہو گیا۔ تو ماں کے انتقال سے اور ماں کی وفات سے انسانوں میں یتیمی نہیں آتی ہے، یتیمی باپ کی وفات کی وجہ سے آتی ہے۔ تو انسانوں میں یتیم وہ ہیں جو جن کے باپ کا انتقال ہو جائے، اور جانوروں میں وہ یتیم ہے کہ جن کی ماں کا انتقال ہو جائے۔ انسانوں میں یتیم وہ کہ جن کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ تو یتیموں کا خیال کرنا ہے، خبرگیری کرنے والا تھا باپ، کفالت کرتا، اس ذمہ داری کو نبھاتا۔ اب یہ جو سایہ تھا نا سر سے اٹھ گیا ہے، تو سماج اور معاشرے کی اور اہل ایمان کی یہ ذمہ داری کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ اور پھر مساکین ہے، لفظ آتا رہتا ہے، انشاءاللہ پھر تشریح ہوگی۔ اور پھر مسافر، تو مسافر اجنبیت کی حالت میں ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ آدمی پیسوں سے وغیرہ وسائل سے اور ذرائع سے محروم ہو جاتا ہے، اپنی بستی میں ہو، اپنے شہر میں ہو تو بڑا مالدار ہو سکتا ہے، لیکن مسافرت کی حالت میں کبھی کبھی یہ صورت پیش آتی ہے کہ آدمی ضرورت مند ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ اس کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے۔ اور مسافرت کی حالت بھی کیا ہے؟ ضرورت مندی کی اور استحقاق کی ایک حالت ہے۔ اس کے بعد کہا کہ والسائلین، اور مانگنے والوں کو بھی دینا ہے۔ تو اب یہاں یہ بات ذرا قابل غور ہے کہ مانگنے والے سارے دیے جانے کے مستحق ہیں۔ یہاں دیکھیں گے تو مساکین اور یتامہ وغیرہ ان سارے لوگوں کا ذکر ہو گیا نا اوپر، اور پھر الگ سے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس ذکر کا مطلب تو صاف ہے کہ نہیں، مانگنے والا ہے تو دینا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس سلسلے میں کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے اور ساتھ میں نصیحت فرماتے تھے۔ جیسے دو لوگ آئے، قوی تھے، ظاہری طور پر مضبوط دکھ رہے تھے، کمانے کے لائق، مال مانگ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہا کہ اگر تم چاہو تو دے دیتا ہوں میں، لیکن یہ جو مال ہے نا یہ کسی طاقتور اور کمائی کی صلاحیت رکھنے والے کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر تمہاری مرضی ہے تو دیتا ہوں میں، لیکن اگر تم یہ محسوس کرتے ہو اپنی صلاحیت اور قوت کی بنیاد پر کہ تمہیں نہیں لینا چاہیے نا، تو تمہیں لینے سے اور مانگنے سے کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے۔ مشہور قصہ ہے ابو داؤد اور مسند احمد میں کہ ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ گھر میں دیکھ کے آؤ کہ کچھ ہے یا نہیں۔ وہ کہا کہ کچھ نہیں، ایک پیالہ صرف، اور ایک کمبل ہے کہ جس کو آدھا بچھاتا ہوں اور آدھا اوڑھنے کا کام لیتا ہوں اس سے، کہا کہ وہی دونوں لے کے آ جا دونوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگوائی کہ کون ہے جو اس کو خریدتا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ 1 دینار میں خریدتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ
دو، تو دو والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، دونوں چیزیں دے دی، اور اس سے کہا کہ ایک کلاڑی خرید کے لاؤ اور ایک سے خرید لو، اور ایک سے کھانے پینے کے کچھ انتظامات کر لو گھر میں۔ اور جب کلاڑی لے کر آیا تو آپ نے اس میں ڈنڈا لگایا اور کہا کہ 15 دنوں کے بعد ہی مجھے نظر آنا ملنا۔ 15 دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے، کہا کیا پوزیشن ہے؟ کہا کہ بہت اچھی ہے، کچھ بس انداز بھی کر لیا، نہیں بچا بھی لیا ہے، اور زندگی اچھی چل رہی ہے۔ تو کہا کہ یہ حالت اچھی ہے یا یہ کہ تم لوگوں کے پاس پھرو، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، لوگ چاہے تو تمہیں دیں اور چاہے تو دھتکار دیں، کون سی پوزیشن اچھی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس سلسلے میں یہی تھا کہ آپ ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، خاص طور پہ کہ جن کے سلسلے میں آپ یہ محسوس کرتے کہ یہ لینے والا نہیں ہے، اور اس کی جو پوزیشن ہے نا وہ مانگنے کی نہیں ہے، خود کما کر اپنی زندگی گزارنے کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من سأل الناس تکثرا فإنما يسأل جمرا، ایک ضرورت مندی کی بنیاد پر سوال، اور ضرورت مندی کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سختی سے کام لیا، اور سختی اس لیے ہے کہ ایک فرد جو امت کا ہے نا وہ کارکرد رہے اور اس سے کچھ امت کو فائدہ پہنچے، یہ مزاج ہونا چاہیے نا۔ اگر مانگنے کا مزاج بنے اور مانگنے کی بنیاد پر کھلانے کا مزاج بن جائے نا، تو ایسے کتنے افراد ہوں گے سماج اور معاشرے کے جو ناکارہ بن جائیں گے، ان سے کچھ امت کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ خود کو نہیں فائدہ ہوگا۔ تو ناکارگی اسلام کو تو پسند نہیں ہے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعیدیں سناتے تھے اور اس بات کی ترغیب دیتے تھے کہ نہیں، خود کماؤ اور خود کھاؤ۔ اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص سے اچھی کمائی کسی کی نہیں ہے، کھانا کسی کا اچھا نہیں ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے۔ اور کہا کہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے پیغمبر داود علیہ السلام کون ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ خلیفہ ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، اس کے باوجود کیا کرتے تھے؟ تو بڑا نمونہ کہا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے اللہ کے پیغمبر داود علیہ السلام کھاتے تھے۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص سوال کرے، کس لیے سوال کرے؟ مال میں اضافہ کرنے کے لیے، ضرورت نہیں ہے، بس بڑھانے کے لیے مال کو، کہا کہ فإنما يسأل جمرا، تو وہ پیسے اور روپے اور مال کا سوال نہیں کر رہا بلکہ وہ انگارے کا سوال کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب دیکھنا چاہیے کہ فَلْيَسْتَقِلْ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، چاہے تو کم کر دے، اس کو رک جائے، اور چاہے تو اور بڑھے آگے، تو جتنا چاہے جمع کرے انگارہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی برابر مانگتا رہے گا، لا تزال المسألة بالرجل، ایک آدمی مانگتا رہے گا مسلسل، قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ، اس کے چہرے میں گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، تو ذلت کا پورا نشان بن کر اور پوری علامت بن کر سامنے آئے گا۔ تو اس لیے ایک طرف اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ مانگنے والوں کو دینا چاہیے، اور دوسری طرف اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مانگنے سے بچنا چاہیے۔ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پھر رقاب، غلاموں کو آزاد کرنا ہے، تو غلامی کا ایک دور تھا، غلام ہوتے تھے لوگ، آزاد کرنا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا اس وقت کے صورتحال میں، کہ کبھی بغیر جرم کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھنسے رہتے ہیں قید خانوں میں، مال کی عدم فراہمی کی وجہ سے چھوٹنے کا راستہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے، یہ بھی آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور کبھی ہائیجیک کر لیا جائے، اٹھا لیا جائے وغیرہ، اور پیسے کے مطالبات ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اگر تعاون کرتے ہیں اور چھڑانے کے سلسلے میں، تو یہ بھی گردن آزاد کرنے کی ایک شکل ہوگی۔ آگے نماز اور پھر زکوٰۃ کی بات آئی، بات مکمل کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کی بات آئی، پہلے مال خرچ کرنے کی بات آ گئی ہے نا، پھر زکوٰۃ کی بات۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ہے ہی اپنی جگہ پر جو فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ کرنا یہ شریعت کو مطلوب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی حق ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے خرچ کرنے کی ترغیب دی اور پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، تو زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر حسب استطاعت مزید مال بھی خرچ کرتے رہنا چاہیے۔
مزید جو باتیں انشاءاللہ کل ان پر گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.